بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ غلام رضا کاظمی آپ سے مخاطب ہوں. میرے ساتھ آج موجود ہیں حسب روایت ہمارے تجزیہ کار غلام اللہ اعوان صاحب. غلام اللہ صاحب پروگرام میں خوش آمدید. یہ بتائیے اس وقت ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ایک کنفلکٹ پچھلے 2 دن سے بڑا عروج پر ہے. 22 اپریل کو پہلگام کے سیاحتی مقام پہ ایک واقعہ رونما ہوتا ہے جس میں 28 سے قریب تقریباً لوگ جاں بحق ہوتے ہیں اور 15 سے زائد لوگوں کو زخمی کر دیا جاتا ہے. یہ دہشت گردی کا واقعہ، ہم اس کی مذمت کر چکے ہیں. پاکستان آلریڈی اس کی مذمت کر چکا، ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں. اس اقدام کو آپ اور اس کے فوراً بعد جو بھارت کا رسپانس آیا پاکستان کے خلاف، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اچھا رضا صاحب، یہ پہلگام کا جو واقعہ ہوا ہے اس کی پاکستان نے بھرپور مذمت کی، پوری دنیا نے اس کی مذمت کی، کیونکہ ہمارا جو مذہب ہے اسلام وہ بھی پرامن کسی بھی مذہب کے پرامن آدمی کے اوپر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہندوستان کا جو سیکورٹی فیلئر ہوتا ہے، ہمیشہ جو ان کا سیکورٹی فیلئر ہوتا ہے اس کا الزام وہ پاکستان کے اوپر لگا دیتے ہیں اور بغیر کسی تحقیق کے لگا دیتے ہیں. جبکہ آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے اندر جو جعفر ایکسپریس واقعہ ہوا، واضح ثبوت ہونے کے باوجود پاکستان نے بھارت کے اوپر ڈائریکٹلی الزام نہیں لگایا، بلکہ تحقیق اور تفتیش کا عمل جاری ہے. اس کے بعد جب ساری چیزیں پاکستان کے ہاتھ میں آ جائیں گی تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کون ملوث نہیں تھا. لیکن یہاں پہ پہلگام کا جو واقعہ ہوا اس کے فوراً بعد ہندوستان کا میڈیا، جو دنیا کا غلیظ ترین میڈیا ہے، جس نے ہمیشہ پروپیگنڈے کو پروموٹ کیا ہے، جس نے ہمیشہ بغیر تحقیق اور بغیر تفتیش کے پاکستان کو، ہندوستان کے اندر اگر مطلب کوئی غبارہ بھی ہوا میں چلا جاتا ہے تو یہ فوری طور پہ پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے، جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنوبی ایشیا کے امن کے لیے انتہائی خطرناک عمل ہے. اور دنیا کو ہندوستان کے اس رویے کے اوپر تنقید بھی کرنی چاہیے، اس کو بتانا بھی چاہیے، سمجھانا بھی چاہیے. اس طرح کے اقدامات برے صغیر کے اندر آگ لگا سکتے ہیں. دونوں ایٹمی طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور اس طرح کے الزامات تراشی سے دونوں ہمسایوں کے درمیان جنگ چھڑ سکتی ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں. اور یہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے یہ ہندوستان کا سیکورٹی فیلئر ہے. اور اس کے بعد آپ کچھ چیزیں جو اس وقت تک منظر عام پہ آئی ہے، ایک آرمی افیسر ہے، اس کی ایک ویڈیو آڈیو کال بھی لیک ہوئی ہے جس میں وہ واضح طور پہ جو دوسرا بندہ ہے وہ اس کو بتا رہا ہے کہ وہ جو جن لوگوں نے ٹورسٹ کو قتل کیا ہے تو وہ لوگ جس سائڈ پہ گئے وہاں پہ تو بی ایس ایف کا برگیڈ ہے اور ان کا کیمپ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلگام کو جو واقعہ ہے تو یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت، کیونکہ ہندوستان پاکستان کے خلاف کچھ اقدامات کافی عرصے سے کرنا چاہ رہا تھا تو اس کو کوئی ایسی بنیاد نہیں مل رہی تھی کہ پاکستان کے اوپر وہ ایسا کون سا الزام لگائے. تو یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان کا اپنا کیا کرایا ہے اور ہندوستان نے یہ جو واقعہ ہے یہ خود کیا ہے اور اس کے الزام پاکستان کے اوپر لگا دیا. ان کے اس راستے کے اندر 10 سے زائد چیک پوسٹ، ایک صحافی کی وہاں سے ویڈیو وائرل ہوئی، اس نے کہا جی کہ مجھے 10 جگہوں پہ چیک کیا گیا پہلگام اس ٹورسٹ پوائنٹ پہ پہنچنے کے لیے. ساتھ ہی جو ابھی آپ نے ریفرنس دیا ایک آرمی افیسر کا، ان کے کرنل کہہ رہا ہے اپنے افیسر کو، غالباً کسی میجر کو کہہ رہا ہے کہ فوری جتنے بھی شواہد ہیں ان کو سائٹ پہ کر دو اور میرے علاوہ کسی سے اور بات نہیں کرنی. تم صرف یہ ہے کہ کوئی آپریشن نہ کرو، رسپانڈ. اس نے کہا جی ہم رسپانڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس نے کہا کوئی رسپانڈ نہیں کرنا، لوگوں کو ہاسپٹل پہنچاؤ، میں ہاسپٹل پہنچ رہا ہوں، تم چھوڑ دو رسپانڈ کو. اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پہلگام کے حوالے سے مطلب لائن آف کنٹرول سے وہ 200-300 میل کے فاصلے پر ہے، سری نگر سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے. وہاں تک کسی ٹیررسٹ کا پاکستان والی سائڈ سے یا لائن آف کنٹرول کو عبور کر کے جانے کا تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جس جگہ پہ واقعہ رونما ہوا ہے اس کے چاروں اطراف آرمی چیک پوسٹ موجود ہیں، آرمی کی وہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور اس وقت جو جتنے بھی ثبوت آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور پھر ایک وہاں پہ ایک کہانی گھڑی جا رہی ہے کہ جی انہوں نے چن چن کے ہندوؤں کو وہاں پہ مارا. تو وہاں پہ اگر چن چن کے مارا تو جو کشمیری وہاں پہ شہید ہوئے ہیں تو پہلے انہوں نے کشمیریوں کے اوپر بھی اب الزام لگا دیا. اور اس سے بڑی درندگی آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان کی اردرمی، بے شرمی، بے غیرتی سمجھ لیں، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ اس وقت پورے ہندوستان کے اندر جو کشمیری طلبہ مختلف تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہیں، ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو پورے ہندوستان کے اندر ان کے اوپر سے عرصہ حیات تنگ کی جا رہی ہے. اور یہ کشمیریوں کو اور پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک ہندوستان
ہندوستان پہ کے یہ ساتھ ہے کیا، کہ جس میں ہندوستان پہلے بھی کبھی کامیاب نہیں ہوا اور آج کے بعد بھی کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ ہندوستان کا میڈیا ہی اتنا غلیظ ہے. لیکن ہندوستان نے جو اقدامات اٹھائے، جس طرح کون سے مطلب انہوں نے اس پاکستان کے ساتھ جو ان کے بارڈرز ہیں ان کو بند کر دیا، آپ کا واگا بند ہو گیا، آپ کا اٹاری بند ہو گیا، آپ کے جو ہائی کمیشن ہے اس کو واپس موو کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد سب سے اہم بات کہ ہندوستان، مزے کی بات بتاؤں، یہ پہلگام واقعہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سندھ تاز معاہدے کو سبوتاز کرنے کے لیے یہ گناؤنا کھیل رچا گیا. اور سندھ تاز معاہدہ، پہلی بات یہ ہے کہ سندھ تاز معاہدہ ہے کیا؟ سندھ تاز معاہدہ پانی کا ہے. کیونکہ آپ نے اگر انٹرنیشنل ادیبوں کو پڑھا ہو، بڑی بڑی بک پڑھو، جو آمد اس کے بعد جو جنگ ہوگی نا وہ علاقوں کے لیے نہیں ہوگی، وہ پانی کے لیے ہوگی. اور ہندوستان نے یہ سندھ تاز معاہدہ کو یک طرفہ طور پہ جو ہے ختم کرنے کا اعلان کیا، جبکہ یہ جو سندھ تاز معاہدہ ہے اس کو ہندوستان یک طرفہ طور پہ ختم کر ہی نہیں سکتا. یہ معاہدہ تب ختم ہوگا کہ جب دونوں فریق اس کو ختم کریں گے. اور دوسری بات رضا صاحب، سندھ تاز معاہدہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ 3 دریاؤں کے اوپر ہندوستان کا جو ہے وہ حق ملکیت ہے، اور 3 دریاؤں کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کا حق ملکیت کو تسلیم کیا گیا. 3 ہمارے درمیان، مطلب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگیں ہو چکی ہیں. ہماری 71 وار ہو چکی ہے، 65 کی جنگ ہو چکی ہے، کارگل جنگ ہو چکی ہے. لیکن اس کے باوجود آج تک کسی نے اس معاہدے کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کی. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کا پانی بند کرے گا. پانی کیا بند کرے گا؟ ہم تو اس کی سانسیں بند کر دیں گے. لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ جو 3 دریا ہیں یہ ہندوستان کی ملکیت میں آتے ہیں؟ اچھا، یہاں ایک میرا سوال ہے آپ سے. ان کا منبع ہندوستان میں ہے. اچھا، یہاں پہ میرا ایک سوال ہے، چائنا میں ہے اور تبت کے علاقے میں. میرا ایک سوال ہے آپ سے کو اس پورے سیناریو میں ہندوستانی میڈیا جو کہہ رہا ہے جی کہ اب ایئر اسٹرائک نہیں ہوگی، اب ہم واٹر اسٹرائک کریں گے، دھمکی دی گئی کہ جناب واٹر اسٹرائک ہوگی اور خطرناک ہوگی، یہ سمجھ سے بالاتر ہے. دوسری جانب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری فورسز رسپونڈ بھی کریں گی، واٹر اسٹرائک ہوگی، فورسز رسپونڈ بھی کریں گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان انڈیا ایک جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ رضا صاحب، پاکستان اور انڈیا جنگ کی طرف نہیں جا رہے، کیونکہ ہندوستان کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے یہ اس طرح کے اپنے لوگوں کو جذباتی کرنے کے لیے، یا اپنے لوگ جو، کیونکہ ان کے اوپر جو عوامی پریشر ہوتا ہے، اپنی جو ان کی سیکیورٹی ناکامیاں ہوتی ہیں ان کو چھپانے کے لیے ہندوستان اپنی قوم کو اس طرح کے فال فلیگ آپریشن کی طرف دھکیلتا رہتا ہے. قبل ازیں بھی ایک دفعہ پلوامہ واقعہ ہوا تھا، اور اس کے بعد ہندوستان نے دنیا کے سامنے اعلان کیا تھا کہ ہم نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ مطلب کوئی اٹیک کیے، تو جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ پاکستان تو انہوں نے جو گڑی حبیب اللہ کے مقام پہ جہاز آئے تھے پے لوڈ گرا کے، کیونکہ ان کو پتا تھا پکڑے جائیں گے، پے لوڈ گرا کے وہاں سے بھاگے. ہندوستان نے کہا 400 بندہ ہم نے وہاں پہ مار دیا ہے. اور پھر اگلے ہی دن وہاں پہ پاکستان کا جو پاکستان کے ذمہ داران ہیں انہوں نے پوری انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اس کو اس موقع پہ بھی لے گیا جہاں پہ ایک کوا مرا ہوا تھا اور ایک درخت کو نقصان پہنچا تھا. رضا صاحب، میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا تھا، یہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ سندھ تاز معاہدہ آپ ختم کر رہے ہو تو کیا یہ ان کا منبع ہندوستان میں نہیں ہے، وہ تبت میں ہے، چائنا میں ہے. آپ ادھر سے پانی بند کرو گے تو آپ تو بند کے لیے طرف سے آؤ گے. ہندوستان تو کوڑیوں کے بھاؤ پہ آ جائے گا. ہندوستان کے پاس تو کوئی مطلب اور حل ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے بچائیں گے. یہ سندھ تاز معاہدہ ختم کرنا ہندوستان کے پاس کا روگ نہیں ہے. اور اگر یہ کرتا ہے، میں آج مبارکباد دیتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کو، چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب کو، کہ انہوں نے بہترین رسپونڈ کیا. جس رسپونڈ کی پاکستانی قوم توقع کر رہی تھی کہ اینٹ کا جواب ہم نے، کیونکہ پہلے بھی پاک فوج کے سپہ سالار نے کہا تھا کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اور انہوں نے دیا. انہوں نے نہ صرف انہوں نے سندھ تاز معاہدہ ختم کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم شملہ معاہدہ کے اوپر بات کر سکتے ہیں. اور رضا صاحب، آپ کو پتہ ہے اگر آج شملہ معاہدہ پاکستان بھی یک طرفہ طور پہ ختم کرنے کا اعلان کر دیتا ہے تو یہ جو ہم نے آج تک یہ جو مسئلہ کشمیر لٹکا ہوا ہے، یہ تو شملہ معاہدہ کی وجہ سے لٹکا ہوا ہے. وہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان غلام رضا کاظمی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.